تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرت کریں۔ آپ کے لیے میں قرت کرتا ہوں۔ کیپٹن کرنل شیر خان۔ شیر خان 1 جنوری 1970 عیسوی کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام کرنل شیر خان رکھا تھا کیونکہ وہ پاک فوج کے ایک نہایت دلیر کرنل شیر خان کی بہادری سے بہت متاثر تھے، جنہوں نے 1947 عیسوی میں کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کراتے ہوئے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کشمیر کے اس جہاد میں شیر خان کے دادا نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کے دادا کہا کرتے تھے کہ میرا پوتا بھی شیر خان بنے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے پوتے کا نام شیر خان رکھا اور اس کے ساتھ کرنل کا اضافہ کر دیا تھا۔ شیر خان نے اپنے دادا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بار پھر 1947 کے جہاد میں حصہ لینے والے کرنل شیر خان کی یاد تازہ کر دی۔ شیر خان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی، اس لیے نہ صرف وطن عزیز کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی ہوئی تھی، بلکہ وہ صوم و صلات کے بھی پابند تھے۔ شیر خان نے بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ شیر خان میں بچپن ہی سے سپاہیانہ جوہر موجود تھے، اس لیے انہیں عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ 1987 میں بحیثیت ایئر مین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے اسکول آف ایروناٹکس کرنگی کراچی چلے گئے۔ یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر ٹرافی چیف آف ایئر اسٹاف ٹرافی حاصل کی۔ اسی دوران دوسرے کورسز میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ شیر خان کے دل میں عزم و ولولہ تھا جو ان کو ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ اپنے عزم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان نے 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج میں ایک نئی رجمنٹ یعنی سندھ رجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ جنوری 1998 میں وہ ڈومیل سیکٹر میں تھے۔ یہاں ان کے بالمقابل دشمن کی ایک مشاہداتی چوکی تھی، جس سے کافی پریشانی رہتی تھی۔ شیر خان کو جو ہی موقع ملا اس نے دشمن کی اس چوکی پر قبضہ کر لیا اور اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی۔ شیر خان نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آخری مگر ناقابل فراموش معرکہ
1999 کی کارگل کی جنگ میں سر کیا۔ انہوں نے 17,000 فٹ کی بلندی پر 5 چوکیاں قائم کیں اور ان کا دفاع کرتے رہے۔ 5 جولائی 1999 کو بھارتی فوج نے ان میں سے ایک چوکی کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ شیر خان نے تمام مشکلات کے باوجود چوکی کے اس حصے پر نہ صرف دوبارہ قبضہ کیا بلکہ دشمن فوج کا پیچھا کیا اور اس پر بھرپور حملے کیے۔ ایسے ہی ایک حملے کے دوران گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے بعد از شہادت شیر خان کو فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب استغفر اللہ جنٹل مین میں لکھا ہے کہ کرنل شیر خان سے کچھ کرنے کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ شیر خان نے وطن عزیز کی سرحدوں کا انتہائی نامساعد حالات میں دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ ہمارے دشمن کو بھی ان کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔